بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, we were discussing the essential stages of writing a report. کہ رپورٹ لکھتے وقت کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، کون کون سے سٹیجز سے ہم کو گزر کر ایک مکمل کامیاب رپورٹ تک پہنچنا پڑتا ہے، وہ ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں آج کے لیکچر میں. تو اس کی ہم نے 2 سٹیجز پڑھ لی تھی اور فردر جو اس کی سٹیجز ہیں وہ رہتی ہیں. آج ہم اس میں اپنے لیکچر میں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹیج 3، آرگنائزنگ یور مٹیریل، کہ اپنے مٹیریل کو آرگنائز کیجیے. ونس یو ہیو گیدرڈ انفارمیشن یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ وٹ ول بی انکلوڈیڈ اینڈ ان وٹ سیکوینس اٹ شوڈ بی پریزنٹیڈ. کہتے ہیں ایک بار جب آپ انفارمیشن کو گیدر کر لیتے ہیں، تمام تر انفارمیشن کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تو نیکسٹ مرحلہ آپ کا ہے کہ کون سی چیز کو انکلوڈ کرنا ہے اور کس سیکوینس میں اس کو پیش کرنا ہے. begin by grouping together points that are related. کہتا ہے کہ جو پوائنٹس آپ کے کہتے ہیں کہ جو پوائنٹ آپ سے متعلقہ ہیں ان کو گروپ کی صورت میں بنا کر جو متعلقہ ہیں پھر وہاں سے سٹارٹ کریں. دیز میں فارم سیکشن اور چیپٹرز. کہتے ہیں یہ چیز سیکشن یا چیپٹر کی صورت اختیار کر لے گی. ریممبر ٹو کیپ ریفرنگ ٹو دا رپورٹ بریف اینڈ be prepared to cut any information that is not directly relevant to the report. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات کہ اپنی جو رپورٹ ہے اس کو بریفلی اپنے مائنڈ میں اس کو ریممبر رکھیے، یاد رکھیے، اور کسی بھی انفارمیشن کو جو کہ آپ سے متعلقہ نہیں ہے اس کو وہاں سے کٹ آؤٹ کر دیجیے، ختم کر دیجیے. Choose an order for your material that is logical and easy to follow. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ ایک ایسا ترتیب، ایک ایسا سیکوینس چوز کیجئے کہ آپ نے اس مٹیریل کو پیش کرنا ہے ایسے انداز میں، ایک ایسے سیکوینس میں کہ وہ ایک تو ایزی ٹو فالو ہو اور لاجیکل. تو اسٹیج 3 کی جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ جسٹ مٹیریل آرگنائز کرنے کے بارے میں ہے کہ آپ نے جو اپنا مٹیریل پیش کرنا ہے وہ کون سا مٹیریل پیش کرنا ہے اور کس طرح پیش کرنا ہے، کس سیکوینس میں پیش کرنا ہے. بس یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے. نیکسٹ ہے اسٹیج 4، اینالائزنگ یور مٹیریل. اپنے مٹیریل کو اینالائز کیجیے. بیفور یو بگن ٹو رائٹ یور فرسٹ ڈرافٹ آف دا رپورٹ. اب ڈرافٹ کیا چیز ہے؟ ڈرافٹ یہ ہے کہ جب آپ رپورٹ بنا رہے ہوں یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں، ایسے لکھ رہے ہوں، تو آپ کی جو پہلی پروڈکٹ ہوگی، ایسے لکھتے وقت آپ نے پہلی بار جو ایسے لکھا وہ آپ کا فرسٹ ڈرافٹ ہوگا. اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں کافی ساری، پھر آپ اس کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں، تو پھر اس کو دوبارہ صاف صاف لکھتے ہیں اور صحیح انداز میں غلطیوں کو ختم کرتے ہیں. تو دین دس ول بی یور سیکنڈ ڈرافٹ. پھر فردر آپ اس میں دیکھتے ہیں، پھر مزید اس کی غلطیاں نکالتے ہیں، تو یہ تھرڈ ڈرافٹ. اس طرح مختلف ڈرافٹ بنائے جا سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اپنا پہلا ڈرافٹ بنانے سے پہلے رپورٹ کا ٹیک ٹائم ٹو کنسیڈر اینڈ میک نوٹس on the points you will make use the facts and evidence you have gathered. کہتے ہیں اس چیز پر
غور و فکر کیجئے، ٹیک ٹائم ٹو کنسیڈر، غور و فکر کیجئے اینڈ میک نوٹس بنائیے آن پوائنٹس، ان پوائنٹس پر یو ول میک یوزنگ دا فیکٹس اینڈ ایویڈنس یو ہیو گیدرڈ، ان فیکٹس اور ان ایویڈنس پر جو آپ نے اکٹھے کر رکھے ہیں ان پر ان کا ایک نوٹس بنائیے. وٹ کنکلوژن کین بی ڈران فرام دا مٹیریل. جب آپ نے نوٹس بنا لیے تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. وٹ آر دا لمیٹیشن آر فلاز ان دا ایویڈنس. آپ کے ایویڈنس اور فیکٹس میں کیا کیا خرابیاں ہیں. فلاز مین خرابی، لمیٹیشن. ڈو سرٹن پیس آف ایویڈنس کنفلکٹ ود ون another. کہتا ہے کہ آیا کوئی ایویڈنس ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا تو نہیں رہا، کہ آپ کے ایویڈنس آیا ایک ہی بات کو پروموٹ کر رہے ہیں یا ایک ایویڈنس دوسرے ایویڈنس سے ہی ٹکرا رہا ہے، کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. از اٹ ناٹ انف ٹو سمپلی پریزنٹ دا انفارمیشن یو ہیو گیدرڈ. کہتے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے جو انفارمیشن لی اور ان کو آپ جسٹ ایز اٹ از پیش کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اینالائز کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا. آپ کو اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کون کون سی خرابیاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں، ایویڈنس کیا ہیں اور کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. You must relate it to the problem or issue described in the report brief. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کا جو مٹیریل ہے آیا آپ کے پرابلم سے، آپ کے ایشو سے کو سالو بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس سے ریلیٹ بھی ہے یا نہیں ہے. اس چیز کا بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے. نیکسٹ ہے اسٹیج 5. Having organized your material into appropriate headings. جب آپ کہتے ہیں کہ مناسب ہیڈنگز میں اپنے مٹیریل کو آرگنائز کر لیتے ہیں، you can begin to write the first draft of your report. تو آپ اپنے رپورٹ کا پہلا ڈرافٹ بنا سکتے ہیں. You may find it easier to write the summary and contents. کہتے اس طرح آپ کو ایک تو سمری لکھنا یہ آسان ہوگا، and contents page at the end you know exactly what will be included. ایک تو آخر میں آپ اس کی مدد سے سمری لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا اس میں بتاتا ہے کہ سمری کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ لسٹ، فہرست جو آپ بنائیں گے وہ بھی آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ پہلے ہی ہیڈنگ کو ترتیب دے چکے ہیں. aim for a writing style that is direct and precise. aim for a writing style. اپنا جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کا کوئی مقصد بنائیے، اور وہ سٹائل جو ہے آپ کا ڈائریکٹ اور پریسائز ہونا چاہیے، مناسب ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے. ایسا سٹائل ہو لکھنے کا جو کہ ٹو دا پوائنٹ، مین بات کو ہی فوکس کرے، ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب کیجیے. Avoid waffle and make your points clearly and concise. وہی والی بات کرتی، ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب کیجیے اور اپنے پوائنٹس کو واضح انداز میں، خوبصورت انداز میں، جامع انداز میں پیش کیجیے. Chapters, section and even individual paragraph should be written with a clear structure. کہتا ہے کہ چیپٹرز ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشنز ہیں یا کوئی پیراگراف ہے، تاکہ
کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو واضح انداز میں لکھیے، ایک واضح اسٹرکچر ہونا چاہیے. The structure described below can be adopted and applied to chapter, section and even paragraphs. کہتے ہیں ذیل میں ایک اسٹرکچر دیا گیا ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں، اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ اپنے چیپٹر، سیکشن اور حتیٰ کہ پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں. پہلا اس نے بتایا ہے جی انٹروڈکشن کا، کہ سب سے پہلے اس میں انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. کہتا ہے انٹروڈیوس دا مین آئیڈیا آف چیپٹر، سیکشن اور پیراگراف. چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں، چیپٹر کو انٹروڈکشن کروائیے. سیکشن اسٹارٹ کر رہے ہیں، سیکشن کا انٹروڈیوس کروائیے. اف یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے پیراگراف دین یو ہیو ٹو انٹروڈیوس دا پیراگراف. اگر آپ چیپٹر اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ایک دو پیراگراف، ایک پیراگراف آپ اس کی چیپٹر کے انٹروڈکشن پہ لکھیے، ایک پیج لکھ سکتے ہیں. سیکشن اسٹارٹ کر رہے ہیں تو سیکشن کی انٹروڈیوس کروانے کے لیے آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. پیراگراف لکھ رہے ہیں تو پیراگراف کے لیے کوئی انٹروڈکشن کروانے کے لیے آپ ایک دو سینٹینس اس کے انٹروڈکشن میں لکھیے. تو اس طرح اسٹارٹنگ جو چیزیں ہوں گی وہ انٹروڈکٹری ہوں گی. دین نیکسٹ اسٹیپ از ایکسپلینیشن. ایکسپلین اینڈ ایکسپینڈ دا آئیڈیا ڈیفائننگ اینی کی ٹرمس. اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلین کرتے چلے جائیں، ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں. پریزنٹ ریلیونٹ ایویڈنس ٹو سپورٹ یور پوائنٹس. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پوائنٹس کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے متعلقہ پرٹیکولر ایویڈنس ہیں وہ پیش کیجیے. کمنٹس آن ایچ پیس آف ایویڈنس شوئنگ ہاؤ اٹ ریلیٹس ٹو یور پوائنٹس. یہ نہیں کہ صرف ایویڈنس ہی پیش کر دیے گئے، بلکہ ان ایویڈنس پر تبصرہ بھی کیجیے کہ کس طرح یہ ایویڈنس آپ کی بات سے، آپ کے پوائنٹ سے، آپ کی لاجک سے کس طرح ریلیٹ کر رہے ہیں. اور لاسٹ تھنگ ہے جی کنکلوژن. ہر چیز کا کنکلوژن بیان کیجیے. اگر آپ چیپٹر بیان کر رہے ہیں، چیپٹر لکھا ہے، چیپٹر کا کنکلوژن. سیکشن ہے، سیکشن کا کنکلوژن. پیراگراف ہے تو پیراگراف کو کنکلوڈ کیجیے ان اے سینٹینس بائی آئدر شوئنگ اٹس سگنیفیکینس ٹو دا رپورٹ. کہتے ہیں اس کے اندر آپ اپنی رپورٹ کی سگنیفیکینس بھی ظاہر کر سکتے ہیں ایز اے ہول، مکمل طور پر. آر میکنگ اے لنک ٹو نیکسٹ چیپٹر، سیکشن، پیراگراف. یا تو اپنی پچھلی بات کی، پچھلے چیپٹر کی، سیکشن کی، پیراگراف کی سگنیفیکینس بیان کر سکتے ہیں، یا نیکسٹ چیپٹر، نیکسٹ سیکشن، نیکسٹ پیراگراف کے ساتھ لاسٹ میں کنکلوژن بیان کیا جا سکتا ہے، لنک بیان کیا جاتا ہے. کنکلوژن میں کہتا ہے کہ یہ لنک بیان کر سکتے ہیں. تو اس طرح کنکلوژن میں ایک تو ہم اپنی بات کی سگنیفیکینس بیان کر سکتے ہیں، دوسرا کہتا ہے اگلی جو بات آئے گی اس کے ساتھ ہم اس کا لنک بھی کریٹ کر سکتے ہیں. ہم اگلی بات کا انٹروڈکشن بھی بیان کر سکتے ہیں یہاں پر. اسٹیج 6 ریویوئنگ اینڈ ری ڈرافٹنگ. آئیڈیلی یو فرسٹ لیو ٹائم ٹو ٹیک break before you review your first draft. کہتا ہے آئیڈیلی آپ ایک بار ایک بریک لیں جب آپ نے اپنا پہلا ڈرافٹ کمپلیٹ کر لیا. تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے لیے اسپینڈ کیجئے اور بریک لیجیے. بی پریپیئر ٹو ری ارینج اور ری رائٹ سیکشن ان دا لائٹ آف یور ریویو. اپنے ریویو کی صورت میں، ریویو کی روشنی میں، مطلب بریک کر لیا، بریک کرنے کے بعد آپ نے اپنی انفارمیشن کو ریویو کیا، جائزہ لیا. اب اس جائزے کی روشنی میں اب آپ اپنی انفارمیشن کو ری ارینج کیجیے. ٹرائی ٹو ریڈ اینڈ ڈرافٹ فرام رسپیکٹیو آف دا ریڈر. اب آپ نے کہتا ہے کہ پرسپیکٹیو آف دا ریڈر، ریڈر کے پرسپیکٹیو میں، ریڈر کے آپ نے پس منظر کی، ریڈر کی نظر سے آپ نے اب
اپنی انفارمیشن کو ریڈ کرنا ہے کہ میرا یہ پیس آف پیپر، پیس آف ورک کہیں جائے گا تو وہ کس طرح پڑھیں گے، اس بات کو کس طرح لیں گے، اس پرسپیکٹو میں، اس پس منظر میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے. از اٹ ایزی ٹو فالو ود اے کلیئر اسٹرکچر دیٹ میک سینس؟ کیا اس میں کوئی ایک کلیئر اسٹرکچر ہے؟ کیا یہ کوئی اچھی سینس دے رہا ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. آر دا پوائنٹس کنسائزلی؟ کیا تمام پوائنٹس جامع ہیں بٹ کلیئرلی ایکسپلین اینڈ سپورٹڈ بائی ریلیونٹ ایویڈنس؟ اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ واضح انداز میں ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ایویڈنس کو دیے گئے ہیں یا نہیں. رائٹنگ آن اے ورڈ processor makes it easier to rewrite and rearrange section or paragraphs in first draft. یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی انفارمیشن کو کسی ورڈ پروسیسر میں لکھ لیں، رپورٹ کو ایک ورڈ پروسیسر مینز دیٹ ایم ایس ورڈ ہے، کوئی سافٹ ویئر ہے، اس میں لکھ لیں، تو پھر ایسا کرنے سے آپ کو دوبارہ ری ارینج کرنا، ری رائٹ کرنا، ایڈیٹنگ کرنا فرسٹ ڈرافٹ میں بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. اف یو رائٹ یور فرسٹ ڈرافٹ بائی ہینڈ، اگر آپ بائی ہینڈ لکھ رہے ہیں تو ٹرائی رائٹنگ ایچ سیکشن آن اے سیپریٹ پیس آف پیپر ٹو میک ری ڈرافٹنگ ایزیئر. تو پھر ہر سیکشن کو نئے پیج سے لکھیے. اس طرح آپ کی ری ڈرافٹنگ جو ہے، ری ارینجنگ بہت ہی آسان ہو جائے گی. تو یہ ہم نے 6 یہاں پر ہمارے جو سٹیجز تھی وہ کمپلیٹ ہوئی. نیکسٹ سٹیج ہماری ہے پریزنٹیشن. اس میں کیا ہے، اس میں ہم نے اپنی جو ڈرافٹ ہے، اپنا جو رپورٹ ہے، اس کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے پیش کرنا ہے، اور اس میں ہم نے دوبارہ سے اس کو چیک کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو، کہ اگر اس کو پیش کیا جائے تو یہ کیسا رہے گا، اس میں کہیں غلطی تو نہیں ہے، اس کی پروف ریڈنگ کرنی ہے، اس میں کوئی اسپیلنگ مسٹیکس ہیں یا گرامر مسٹیکس ہیں، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو نیکسٹ ہے فیڈ بیک. فیڈ بیک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیوٹر سے لے سکتے ہیں، آپ اپنے کولیگ سے لے سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھی کلاس فیلو سے لے سکتے ہیں، کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ یہ میرا مٹیریل ہے، اس کو پڑھیں اور اس میں فیڈ بیک دیجئے کہ اس میں کون سی چیز بہتری کے لائق ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. تو اس طریقے سے آپ اس پورے پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھی رپورٹ بنا سکتے ہیں. تو ہوپفلی آپ کو آج کا ہمارا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.